بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 جولائی ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ جمعے کی طرح ہفتہ بھی شریف خاندان، نون لیگ، اس نظام، عمران خان کے مخالفین، عمران خان کے دشمنوں پر بھاری ثابت ہوا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت کے باہر، جنہوں نے عدت مکروہ کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک نیچ کیس، ایک غلیظ کیس، انتہائی مکروہ حرکت اور ایسی پلاننگ کی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف ایک ماحول بنانا، محاذ کھڑا کرنا، عمران خان کو بلیک میل کرنا، عمران خان کو توڑنا۔ لیکن عدت کیس آج اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے۔ جج افضل مجوکا نے عدت نکاح کیس جو تھا، جو ایک مکروہ کیس تھا، غلیظ کیس تھا، اس کیس کو آج ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ وہ تمام کوششیں، وہ تمام کاوشیں جس طرح سے کی گئی تھیں، اڈیالہ میرات کی تاریخی میں یہ کیسز چلتے رہے۔ 3 دن جج قدرت اللہ جو ہے وہ اڈیالہ میں بیٹھے رہے، رات دیر تک وہ کیسز سنتے رہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں سزائیں دی گئی تھیں۔ یہ وہ کیس ہے جس کیس کے بننے کے بعد دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان، خفیہ انسان جو ہے وہ منصوبے بناتا ہے، پلاننگز کرتا ہے، غلیظ کیس بناتا ہے، مکروہ کیس بناتا ہے، لیکن کہیں اور بھی خفیہ تدبیریں بنتی ہیں۔ اس کیس کو بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ عمران خان کو اخلاقی طور پر ڈیمیج کرنا، عمران خان کو کمزور کرنا، لیکن اس کیس کا جتنا عمران خان کو فائدہ ہوا اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور خود نون لیگ والے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر یہ بات مانتے رہے، یہ بات کہتے رہے کہ عدت کیس بنانے کا ہمیں الیکشن میں بہت نقصان ہوا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں خواتین کی بڑی تعداد جو ووٹ دینے کے لیے نکلی، جو خواتین نے ریئیکٹ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عدت والا کیس جو بنایا گیا تھا اس پہ خواتین نے ریئیکٹ کیا ہے۔ آج اس کیس کی مین اپیل کا فیصلہ سنایا جانا تھا، وہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان کی لیگل ٹیم کے ممبر عثمان ریاض گل اور دیگر ان کے ساتھ جو وکلا تھے، خالد یوسف چودھری، مرزا توری، یہ سب یہاں سے روپ کار لے کر روانہ ہو چکے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ اور کیسز میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ میں آپ کو ذرا کمرہ عدالت کا ماحول بتاتا ہوں۔ کمرہ عدالت میں ظاہر ہے 3 بجے فیصلہ سنایا جانا تھا اور کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تحریک انصاف کی جو وکلا کی تنظیم ہے ILF، اس کے ینگ وکلا بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ گو کہ تحریک انصاف کے MNAs ہمیں 2-3 کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ گو کہ میں بالکل آگے کھڑا تھا، کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مجھے پیچھے نہیں پتا کہ کون کون آیا ہے کون نہیں آیا زیادہ، لیکن 3 میں نام میں نے دیکھے، علی محمد خان صاحب، زرتاج گل وزیر صاحبہ اور شاندانہ گلزار صاحبہ، یہ 3 تو مجھے نظر آئے، باقی مجھے نہیں پتا کوئی اور آیا ہو، لیکن بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے بہرحال MNAs موجود نہیں تھے اور ٹکٹ ہولڈرز بھی موجود نہیں تھے، رہنما بھی موجود نہیں تھے، شاید کوئی اور مصروفیات ہوں گی جو بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ 3 بجے جج صاحب پورے 3 بجے جج افضل مجوکا کمرہ عدالت میں آئے، آ کر بیٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جو خاور مانیکا کی 2 درخواستیں ہیں، جو بڑی گھٹیا جو ہے وہ 2 درخواستیں تھیں، جس میں خاور مانیکا نے ایک میڈیکل بورڈ بنا کے اور فیمیلز کے سائیکل کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں اس میں اوپر اس نے کہا کہ وہ میڈیکل بورڈ بنا کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، لیکن وہ انہوں نے کہا 2 درخواستیں تھیں خاور مانیکا کی، وہ دونوں درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں منظور کی جاتی ہیں اور ان کو بری کیا جاتا ہے، یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ کمرہ عدالت وزیراعظم عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھا، کمرہ عدالت کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کے نعروں سے کمرہ عدالت گونجتا رہا اور جج صاحب 2 منٹ تک نعروں کے خاموش ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ کمرہ عدالت میں بھگدڑ مچ گئی اور جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں، علی محمد خان MNA ہیں، وہ دیگر جو نعیم حیدر پنجوتا اور یہ سب جو روشنا پر موجود تھے، اور اشتیاق خان صاحب اور دیگر جو وکلا ہیں، وہ سب کو چپ کروانے کی کوشش کرتے رہے، وکلا کو، خواتین کو، لیکن کوئی چپ نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کو چپ کروایا گیا، اور جب وہ چپ ہوئے جج صاحب نے آگے آرڈر پڑھا، سارا آرڈر پڑھا۔ جیسے ہی جج صاحب اٹھ کر گئے تو اس کے بعد بہت دیر تک جو ہے وہ کمرہ عدالت عمران خان کے نعروں سے گونجتا رہا۔ یہی وہ کمرہ عدالت تھا جہاں پہ یہ فیصلہ سنایا گیا، لیکن ہوا یہ کہ میں کیونکہ کمرہ عدالت میں ہی موجود رہا، اور کمرہ عدالت میں اس لیے موجود رہا کہ ابھی روپکار جاری ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ وکلا بھاگ دوڑ کر رہے تھے، تو میرا یہ تھا کہ جیسے آرڈر آتے اس کی تصویر لے لیں، روپکار کی تصویر لے لیں۔ میں کمرہ عدالت میں بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا کہ اس دوران ایک سائل آتا ہے، وہ پہلے آ کے کمرہ عدالت میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد کیونکہ عدالتی عملہ مکمل نہیں تھا، ایک بیٹھے تھے، اس سائڈ پہ کوئی نہیں تھا عدالتی عملے کا، وہ جیسے آ کے بیٹھے تو اس سائل نے، اس شہری نے کہا
اس نے کہا کہ میں عدلیہ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں، اور اس شہری نے جج افضل مجوکا کی کرسی کیونکہ خالی تھی، وہ فیصلہ سنا کر جا چکے تھے، ان کی کرسی کو سیلوٹ کیا اور کہا کہ آج ہمارا بطور پاکستانی اپنی عدلیہ پر اعتماد بڑا ہے۔ اور اس شہری نے کہا کہ کل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو جو 8 عظیم ججز نے دیا، بلکہ 9 عظیم ججز نے دیا، جس میں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عرفان سعادت خان، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ انہوں نے کہا کہ کل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد آج کا جو یہ فیصلہ ہے، اس سے ہمارا اپنی عدالتوں پر اعتماد بڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے امید ہے کہ پاکستان آگے جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اس نظام کو، اس حکومت کو، شریف خاندان کو 27 گھنٹوں میں یہ دوسرا بڑا جھٹکا اور دھچکا ہے۔ دیکھیں میں نے آج صبح ٹویٹ کیا تھا جس پہ مجھے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ملے، کہتے ہیں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے تو ہم خدشات کے شکار ہو گئے تھے، جس میں نے کہا تھا کہ اس کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان کی بریت تو 1000% ہے، لیکن کل والا جو فیصلہ ہے اس کے بعد میں آج اس فیصلے کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے جہاں پہ ہم جج افضل مجوکا صاحب پہ ہم نے پچھلے ان کے سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کرنے پر تنقید کی تھی، تو آج تعریف بھی بنتی ہے، آج جج افضل مجوکا صاحب کی تعریف بنتی ہے کہ تمام تر دباؤ کے باوجود انہوں نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو بری کیا ہے۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ کل سے عمران خان کے لیے پورے پاکستان میں، پوری دنیا کے میڈیا میں جو ماحول بنا ہوا تھا، عمران خان کے حق میں سٹوریز لگ رہی تھی، تحریک انصاف کے حق میں سٹوریز لگ رہی تھی، آج پھر یہ فیصلہ آنے کے بعد اب اگلے 2-3 دن پورے پاکستان پر ایک ہی نام چھایا رہے گا جو پہلے بھی چھایا ہوا تھا، اور وہ نام ہے عمران خان۔ عمران خان اور بشرا بی بی، جن کے بارے میں سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیے تھے، سلمان راجہ صاحب نے بھی اس کیس میں دلائل دیے، عثمان ریاض گل صاحب نے دیے، اور خدیجہ صدیقی صاحب نے دلائل دیے، اور عمیر نیازی صاحب جو ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی، ان کی اہلیہ آئی تھنک ان کا نام زینب نیازی ہے، زینب عمیر جو ہے، کیونکہ میں اس دن کمر عدالت میں نہیں تھا، لیکن پتہ چلا ہے کہ خدیجہ صدیقی نے اور زینب عمیر نے بھی بڑے زبردست دلائل دیے۔ جتنے وکلا اس کیس میں پیش ہوتے رہے، وہ دلائل دیتے رہے، ان سب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ اور اس آج کے فیصلے کے پیچھے ایک بڑا نام، ایک بڑا جو کریڈٹ ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے زبردست جج میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے جب یہ کیس چل رہا تھا شاہ رخ ارجمان صاحب کے پاس، کئی ماہ تک چلتا رہا، 29 مئی کو فیصلہ سنایا جانا تھا، 29 مئی کو خاور منی کا آتے ہیں، آ کے اور وہاں پہ رولا ڈالتے ہیں، اور جج جو ہیں، جو شاہ رخ ارجمان صاحب ہیں سیشن جج، وہ معاملہ بھیج دیتے ہیں عامر فاروق صاحب کو۔ عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب وہ کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں افضل مجوکا صاحب کو، اس چیز کو چیلنج کر دیتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا سلمان صفدر صاحب اور سلمان راجہ صاحب، عثمان ریاض گل صاحب، یہ چیلنج کر دیتے ہیں ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ میں اس دن دلائل ہوتے ہیں۔ بڑا اہم دن تھا، اور اس دن پھر یہ ہوا کہ یہ وہ دن ہے جس دن فواد چودھری صاحب بھی کمرہ عدالت میں آئے ہوئے تھے، اور جو بینا فراز ہیں ایڈوکیٹ، وہ بھی وہاں پر موجود تھی، اور اس دن یہ ہوا کہ میاں گل صاحب کے سامنے دلائل یہ دیے سلمان راجہ صاحب نے کہ سر یا تو 2 آپشن ہیں، پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ 3 آپشن ہیں، پہلا آپشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو بھیج دے شاہ رخ ارجمان صاحب کے پاس، شاہ رخ ارجمان صاحب کو کہے کہ وہ یہ فیصلہ سنائیں، کیونکہ فیصلہ 3 ماہ تک یہ اپیلیں چلتی رہیں، وہ فیصلہ سنائیں، اور آپ کی عدلیہ کو، عامر فاروق صاحب کو اپنے جج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اسے کیس ٹرانسفر کر دیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے نہیں بھیجنا ان کو، پھر آپ یہ کیس خود سنیں، اسلام آباد ہائی کورٹ خود یہ کیس سنیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدالتوں میں، ماتحت عدلیہ میں جو حالات ہیں وہ آپ ججز سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور انہوں نے کہا تیسرا آپشن پھر یہ ہے کہ آپ ایڈیشنل سیشن جج کے بجائے کسی سیشن جج کو یہ کیس بھیجیں۔ لیکن بڑا زبردست فیصلہ دیا تھا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، انہوں نے 10 دن دیے تھے افضل مجوکا صاحب کو کہ آپ 10 دن میں سزا معطلی کا فیصلہ کریں، 1 ماہ میں مین اپیلوں کا فیصلہ کریں۔ پھر یہ معاملہ نیچے آیا، دلائل شروع ہوئے، پھر ایک واردات ڈالی خاور منیکا کے وکیل نے، اس نے کیا کیا، سیشن جج کو جنرل ججمنٹ کی جا کے درخواست دی، سیشن جج صاحب نے وہ درخواست منظور کی، اور اس کے بعد اس نے نیچے آ کے کہہ دیا کہ میں نے جنرل ججمنٹ لے لیا ہے، ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جا کے درخواست ڈال دی اور کہا کہ 1 ماہ کی جو ٹائم لمٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس دن کیا ہوا، ہم کمرہ عدالت میں اس دن بھی موجود تھے، میاں گل صاحب کی عدالت میں راجہ رضوان عباسی آتے ہیں، اور آ کے اور تھوڑی دیر بعد راجہ رضوان عباسی صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ کیس کال ہوتا ہے تو ان کے معاون جو ہیں رضوان عباسی صاحب کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، لیکن میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کیا کیا، انہوں نے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ میں ریکارڈ دے کے فیصلہ کر دوں گا، ریکارڈ دے کے انہوں نے خاور منیکا کی درخواست مسترد کی اور اپنا وہ آرڈر برقرار رکھا کہ 1 ماہ میں فیصلہ سنایا جائے۔ تو میاں گل صاحب نے اس سے پہلے بھی جب وہ فیصلہ 1 ماہ والا لکھا تھا، اس میں ایک بڑی اور زبردست چیز تھی، اس میں میاں گل صاحب نے
پورا کنڈکٹ لکھا تھا خاور مانی کا اور اس کے وکیل کا، کس ہیئرنگ پہ کیا ہوا، کیسے ججمنٹ لیتے رہے، کیسے بھاگتے رہے، کیسے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہے، یہ تمام چیزیں خاور مانی کا اور ان کے وکلا کے حوالے سے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا تھا۔ اب عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ آج اس مکروہ کیس میں، اس غلیظ کیس میں، اس نیچ کیس میں اپنے یہ ان کے خلاف جو بنایا گیا کیس تھا اس میں باعزت بری ہو گئے ہیں۔ اب معاملہ جو ہے عمران خان کی اور جو گرفتاریاں ڈالی گئی ان پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ کس کیس میں گرفتاری ڈالی گئی، کیا ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف کے یہاں پہ کارکنان بہت جذباتی تھے، نعرے لگائے گئے، خواتین وکلا اشکبار تھیں، عمران خان کے نعروں سے کچہری گونجتی رہی اور بھرپور آج سیلیبریٹ کیا یہاں پر پی ٹی آئی کے وکلا نے، کارکنان نے۔ اب عمران خان کے خلاف ایک اور غلیظ مکروہ کیس انجام کو پہنچا، 3 کیس تھے جن 3 دنوں میں 3 کیسوں کا فیصلہ سنایا گیا تھا۔ ایک سنایا گیا تھا سائفر کیس، سائفر کیس میں عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں، عمران خان اور شاہ محمود قریشی۔ دوسرا عدت کیس تھا، اس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ باعزت بری ہو گئے ہیں۔ تیسرا کیس تھا جو توشہ خانہ کیس تھا، وہ سزا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وہ سزا اسلام آباد ہائی کورٹ سے معطل ہو چکی ہے۔ بڑا فیصلہ آیا ہے، ہم اس وقت موجود ہیں جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت کے باہر۔ یہ تاریخی وقت ہے، تاریخ میں اس کے حوالے دیے جاتے رہیں گے کہ یہاں پہ یہ کیس آیا تھا، کیسے کیس اڈیالہ میں چلا تھا، اور ہم اس کیس کو جو ہے وہ وٹنس کر رہے ہیں، اپیلوں کو، آج اس فیصلے کو سنا۔ بہرحال جی ابھی اس کے بعد کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔